مولا کا نام لینا یہ ہماری ضرورت ہے، علی محتاج نہیں ہے۔ ہماری ضرورت ہے کہ ہم مولا علی کا ذکر کریں، اور سرکار چاہتے ہیں، تھکے نہیں تھے بیٹھے نا، سرکار چاہتے ہیں کہ ہر مجلس میں علی کی بات کرو۔ ایک بہت بڑا نام ہے، میں نام نہیں لینا، میرے عزیز ہیں، میرے دوست ہیں، اہل سنت کے عالم دین ہیں، انہوں نے مولا کائنات کی شان میں کئی کتابیں لکھی ہیں، اور اپنے مدرسے کا نام بھی جامعہ المرتضی رکھ دیا ہے۔ اور پھر ایک کتاب میں لکھا ہے انہوں نے کہ میں نے اپنے مدرسے کا نام مولا علی کے نام پر اس لیے رکھا کہ میں نماز جمعہ پڑھا کر جب مڑا اور نمازیوں سے میں نے مصافحہ کیا تو ایک نمازی نے مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب، مولانا صاحب، قاری صاحب، کیا یہ حدیث ہمارے ہاں معتبر ہے کہ سرکار نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو؟ تو کہنے لگے میں نے بے ساختہ کہا ہاں ہمارے یہاں بھی حدیث ہے، ہماری کتابوں میں بھی سرکار کی حدیث معتبر ہے کہ نبی نے فرمایا اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو۔ تو کہنے لگا مولانا مفتی صاحب، اگر یہ ہمارے یہاں بھی معتبر ہے تو میرا تو آپ سے سوال ہے، 20 سال سے آپ کا خطبہ سن رہا ہوں، آپ تو علی کی بات نہیں کرتے۔ تو مولانا کہتے ہیں اس نے مجھے جھنجھوڑ ڈالا، ہلا ڈالا اس نے مجھے، اور آخر اس کا وہ جملہ اتنا میرے ذہن کے اوپر اثر کر گیا کہ میں گھر تک سوچتا ہوا گیا کہ بات یہ حق اور سچ کی ہے۔ اور اس کے بعد میں نے طے کیا کہ کوئی خطبہ نہیں دوں گا مگر ہر خطبے میں علی کی بات کروں۔ اور پھر کتابیں بھی لکھی مولا کی شان میں، مدرسے کا نام بھی مولا کے نام پہ رکھ دیا۔ میری ان سے بات ہو رہی تھی تو وہ فرمانے لگے کہ جب سرکار نے یہ فرما دیا کہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو، تو 1400 سال سے تو اب تک ہر مجلس کا عنوان علی، سرکار کے بعد سے جب سے سرکار نے فرمایا آج تک ہر مجلس کا عنوان علی، تو اتنا علی بولنے کے لیے میٹر ہوگا نا کہ صدیوں سے علی کی بات ہو رہا، بات ختم نہ ہو، صدیوں سے علی مولا کی بات ہو رہی ہو اور علی مولا کی بات ختم ہی نہ ہو کے دے۔ ابھی تو ہم نے نہج البلاغہ ہی نہیں پڑھی، اگر نہج البلاغہ کے خطبوں پر غور کر لیں اور مولا علی کے ایک ایک کلمے کی تشریح کریں تو مجھ جیسے طالب علم کو بھی شاید کوئی 100-150 سال چاہیے ہوں گے جو نہج البلاغہ ہم پڑھ سکیں۔